آیت نمبر 67-68. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تو ان کیٹیگریز کا اللہ نے ذکر کیا اور پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتا دیا. سب سے پہلے تو اللہ کی ہم پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے اور اپنی لعنت سے اور ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. دیکھیے دعا کیا کرتی ہے، انسان کے اندر حوصلہ جذبہ پیدا کرتی ہے تاکہ اس ڈائریکشن میں ہم جائیں جس کی ہم دعا مانگ رہے ہیں. ہمت پیدا ہوتی ہے، توانائی آتی ہے دعا سے، اور انشاءاللہ دعا مانگ کے پھر ہم نے اللہ کی مدد جب حاصل کر لی، اللہ سے پناہ مانگ لی، انشاءاللہ پھر ہمارا عمل بھی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو کس کے لیے سزا ہے؟ منافقوں کے لیے. پوری جماعت کا ذکر آ رہا ہے جو نفاق میں مبتلا ہیں، اور یہ ایک دوسرے ہی میں سے. دیکھیں یہاں پر اولیاء کا لفظ نہیں آیا. انٹرسٹنگلی ولی نہیں ہے. منافق کسی کا ولی نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی ذات کا انٹرسٹ، اپنی ذات کا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ صرف خود پرست ہوتا ہے، بس وہ خالی موقع پرست ہوتا ہے. دوستی بھی اس کی خود غرضی کی دوستی ہوتی ہے. اگر کوئی دوستی اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے، وہ ریسیونگ اینڈ پر ہے، تو وہ دوستی نبھاتا رہے گا. جہاں دینے کی باری آئی وہ دوستیاں بھی نہیں نبھاتا. تو ولی تو نہیں ہوتے ایک دوسرے کے. یہاں ولی کا لفظ نہیں آیا. تو یہ ایک دوسرے کے بہرحال ایک طرح سے بعضهم من بعض، ایک ہم کہتے ہیں نا ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. یہ ایک ہی جیسے، ایک ہی جیسی ذہنیت ہے ان کی، ایک ہی جیسا مزاج ہے، ایک ہی جیسے گفتگو کے موضوعات ہیں، ایک ہی جیسی دلچسپیاں ہیں. اور قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نفاق کا ذکر فرمایا ہے. دیکھیں جس طرح سارے مومن ایک درجے کے نہیں ہوتے، اس طرح سارے منافق بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے. اور سورہ توبہ کے اندر تو نفاق کا ذکر کثرت کے ساتھ آیا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم نفاق کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. تو بنیادی طور پہ نفاق کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے النفاق الاکبر اور ایک ہے النفاق الاصغر. جو نفاق الاکبر ہے اس کو شعوری نفاق بھی کہتے ہیں، یا اس کو نفاق الاعتقادی بھی کہتے ہیں. اعتقاد کا نفاق یعنی کہ ڈوگما کیا ہے ان کا بلیف سسٹم کیا ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں. تو یہ جو شعوری نفاق والے لوگ ہوتے ہیں یا اعتقادی نفاق یا نفاق اکبر والے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ ان کا کلمہ پڑھنے کا مقصد ہی اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. جس وقت جس لہجے ان کی زبان سے کلمے کے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں. اعتقاد پورے کا پورا کفر کے اوپر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ عبداللہ بن ابی تھا، بدر کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن کیوں اندر داخل ہوا تھا؟ وہ اسلام کے اندر کیوں داخل ہوا تھا؟ دارالاسلام میں اسلام کی دشمنی کرنے کے لیے. اور اسے خود بھی پتا تھا. اس کو شعوری نفاق ہم کہتے ہیں نا. ابھی بات ہم نے کی کہ منافق کو خود بھی پتا ہے کہ میں منافق ہوں، اس کو پتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں. ہی نوز دیٹ ویری ویل. اس کو پتا ہے کہ میں جو ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں میں خالی پریٹینڈ کر رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم آج کل کے کنٹمپرری ٹائمز کے اندر دیکھیں، کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا،
کیوں؟ اس کو دراصل جاسوسی کرنی ہے، اسپائی بھیجا ہے کسی ملک نے، اور اسپائی نے کیا کیا؟ کلمہ اس نے پڑھا، داڑھی اس نے رکھ لی، قرآن پڑھنا اس کو آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو اس کو پتہ ہے میں مسلمان ہوں؟ کیا وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان؟ اس کو پتہ ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، میں لا خدا ہوں، اس کو پتہ ہے. تو وہ شعوری طور پہ منافق، کیا مطلب کہ ہی از کانشیس آف دا فیکٹ آئی ایم ناٹ اے مسلم، اس کو پتہ ہے یہ بات اچھی طرح سے. تو مسلم کے بھیس میں کافر ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے آیا ہے. تو یہ تو اس کے اندر کا حال ہو گیا. اب عمل سے کیسے پتہ چلے گا؟ عمل سے ایسے پتہ چلے گا کہ اسلام کے زوال پر خوش ہوگا، دین کی مدد کرنے سے نفرت محسوس کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانے گا. تو obviously جب ان کو اللہ کا رسول نہیں مانے گا تو جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس کو بھی جھوٹا سمجھے گا، قرآن کو جھوٹا سمجھے گا، آپ کی تعلیمات سے چڑ اور نفرت اور کراہیت محسوس کرے گا. اسلام کے دشمنوں سے محبت کرے گا. ظاہر اسلام کے دشمن تو اس کے اپنے ہیں نا، یہ خود بھی تو اسلام کا دشمن ہے. دشمن پلس دشمن ایکول ٹو دوست. تو جو جتنا زیادہ اسلام کے خلاف ہوگا وہ اتنا ہی اس کو پیارا ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا اور اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے اور اللہ کا کفر کرتا ہے. تو ظاہر یہ تو پھر سراسر کافر ہی تو ہے، کافر ہی کے تو ہم پلہ ہے. تو اس شعوری نفاق کے اوپر، اعتقادی نفاق کے اوپر، نفاق الاکبر پر خلود فی النار کی وعید ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ایسے لوگ. اور جہنم کے بھی طبقات ہیں، لہا سبعۃ ابواب، ہم آگے پڑھ لیں گے اس قرآن میں سورہ ہجر میں کہ جہنم کے بھی 7 طبقات ہیں، 7 درکات ہیں، 7 دروازے ہیں. اور یہ منافق جو ہیں یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. نچلے سے مراد ہے کہ بدترین عذاب جس کے اندر ہوگا. اس لیے کہ جتنا اسلام کو نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے کھلم کھلا دشمن نے نہیں پہنچایا. اور یہ اسی قسم کا نفاق کا ذکر سورہ آل عمران آیت 72 میں آیا ہے کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ آیت ہم پڑھ چکے تھے کہ باقاعدہ وہ شعور کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے تھے، بالکل جھوٹ کلمہ پڑھتے تھے. کیوں؟ تاکہ پھر شام کو واپس کفر کی طرف پلٹ جائیں اور مسلمانوں کے قدم ڈگمگا دیں. تو یہ تو ہے نفاق اکبر. یہ ایک بڑی خاص کیٹیگری ہے اور یہ بہت ان کامن ہے، یہ کامن نہیں ہے، یہ ریئر قسم کا نفاق ہے. کینسر کے درجے ہوتے ہیں نا، ایک بڑے ریئر کینسر ہوتا ہے جو ایبسلیوٹلی جان لیوا ہوتا ہے، ایبسلیوٹلی لا علاج ہوتا ہے، یہ وہ کیٹیگری ہے. تو ان کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، یہ تو بس سیدھے سیدھے جہنم میں جانے والے ہیں اپنے کافروں کے ساتھ. اور ہم پڑھ چکے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اچھا، عام مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہیں، میں اور آپ، ہم اس نفاق کے مرتکب نہیں ہوتے نارملی، لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بھی مسلمان آج کل ہیں کہ جو باقاعدہ اسلام کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، اسلام سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور انسسٹنٹ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وہ تو 100% منافق ہیں، وہ اسی کیٹیگری کے اندر ہیں، نفاق اکبر کی کیٹیگری میں. اس لیے کہ علامات ساری ظاہر ہیں نا، اسلام کے زوال پر خوش ہونا، اسلام کا مذاق اڑانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت محسوس کرنا، یہ ساری علامات ان کے اندر ہیں. رسول کی اطاعت کو غیر ضروری سمجھنا، اسلام کے دشمنوں سے بے حد محبت کرنا، یہ سب علامات ان کے اندر ہیں. تو چاہے وہ پیدائشی مسلمان بھی کیوں نہیں ہے، لیکن نفاق اکبر میں ان کا شمار کیا جائے گا. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے النفاق الاصغر. اس کو ہم کہتے ہیں غیر شعوری نفاق. اور پہلا والا کون سا تھا؟ نفاق اکبر. اور کیسا تھا؟ شعوری کے غیر شعوری؟ شعوری. اچھا، اعتقادی تھا نا، اعتقادی نفاق. یہ ہے دراصل غیر شعوری نفاق، یا اس کو نفاق العملی کہتے ہیں. عمل میں کچھ کریکٹرسٹکس ایسی آ گئی ہیں جو کہ نفاق کی علامتیں ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند اعمال کی نشاندہی کی ہے اور کچھ علامات قرآن نے بھی بتائی ہیں. اس کا زیادہ خطرہ ہے مجھ کو اور آپ کو. نفاق اکبر کا خطرہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے مجھ کو اور آپ کو. میرا اور آپ کا سارا جو ایشو ہے وہ نفاق اکبر کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ زیادہ پرٹیننٹ ہے میرے اور آپ کے لیے. تو اب ہمیں اپنے آپ کے بارے میں اور اپنے گھر والوں کو ذرا اس کے بارے میں کانشیس کرنے کی ضرورت ہے. تو علامات کیا کیا ہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے جیسے بات کی تھی نا کینسر کی, تب یہ کون سا کینسر ہے؟ یہ قابل علاج کینسر ہے, لیکن یہ اندر چھپا ہوا ہے مرض, تو علامات سے پہچاننا ہوگا. تو اپنے آپ کو ہم کس کس چیز کے اوپر جج کریں گے؟ نمبر 1, نماز کی کوالٹی. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں منافق کے بارے میں, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں, دھکے دینے پڑتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو, ٹائم جا رہا ہے, بھائی اب پڑھ لو, لیٹ ہو رہا ہے ٹائم, تم نے پڑھ لی تھی یا نہیں پڑھی تھی. تو اگر ہمیں کسی کے اندر یہ فیل ہو رہا ہے تو آپ کا ڈائگنوسس کیا ہوگا اس کے بارے میں, کہ اس کے اندر ایک طرح کا نفاق ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اپنے اندر یہ چیز ہے کہ ہم گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, اگر ہمیں پتہ ہے کہ بھئی 7:15 بجے اذان سن لی ہے, پھر ٹل رہی ہے نماز, ٹل رہی ہے, 2 بج گئے, 2:30 بج گئے, 3 بج گئے, 3:15 بج گئے, فار واٹ؟ ایسے ہی بس بیٹھے ہوئے, ہاں پڑھ لیتے ہیں, ابھی پڑھتے ہیں, ابھی پڑھتے ہیں. یہ نفاق کی علامت ہے. تو یہاں نماز پڑھنے نہ پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ کی اور فیلنگز کی بات ہے. اس کو دیکھیں. حدیث میں آتا ہے منافق بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت آ جاتا ہے, جلدی سے اٹھ کے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. اچھا جناب, دوسری علامت بتائیے نفاق عملی کی, نفاق اصغر کی, یراؤن الناس, دکھاوے کے لیے اعمال کرتا ہے, نیت خراب ہوتی ہے. تو اوپر سے ہم دیکھ رہے کہ ونیئر تو ہے, اعمال ہیں, بے عمل نہیں ہوتا منافق, لیکن اندر ایشوز ہوتے ہیں. تو اپنی نیتوں کو ہم دیکھا کریں کہ ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں, اس میں دکھاوا تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی گیا عمرہ کرنے کے لیے اور اس کو موقع مل گیا حجر اسود کو ہاتھ لگانے کا, یا وہاں اگر آپ گئے آپ نے حال دیکھا ہے وہاں پہ لوگ گرے پڑ رہے ہوتے ہیں دوسرے کے اوپر. 10 اللہ کے فرائض جو اللہ نے لکھے ہیں وہ ان کو توڑ رہے ہوتے ہیں, ایک سنت پوری کرنے کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا. اس کے بغیر بھی عمرہ اور حج آرام سے ہو سکتا ہے, یا ملتزم کے اوپر. اب اگر کسی نے یہ کیا اور اس وقت نیت کیا ہے اس کی, وہ کیوں اتنا زیادہ جھگڑ رہا ہے حجر اسود کو ہاتھ لگانے کے لیے, یا ملتزم کو پکڑنے کے لیے, یا حتیم میں نماز پڑھنے کے لیے, کہ میں گھر جا کر بتاؤں لوگوں کو کہ پتہ ہے میں نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا, پتہ ہے میں نے ملتزم کو پکڑ کے میں نے دعا مانگی تھی. تو پھر دکھاوا ہے نا. اگر لوگوں کو بتانا نہ ہو تو وہ اسٹرگل بھی نہ کرتا. کلیئر, آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور واقعی اگر کوئی اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے تو الحمدللہ, تو ایمان کی علامتیں ہیں. اور اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے تو وہ عورتوں کو دھکے نہیں دے گا. یہ ناممکن ہے کہ ایک عورت نے ملتزم پکڑا ہے اور ایک مرد چپک کے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے, ناممکن ہے, امپاسبل ہے. وہ کہے گا میں نہیں کرتا, لیکن میں اس عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا, میں اس عورت کو دھکا نہیں دے سکتا. اور وائس ورسا, عورتوں کے لیے بھی وہی چیز ہے. تو آئی ہوپ سمجھ آ گیا کہ ہم دکھانے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پھر تیسری علامت بتائیے, ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرتے. عام حالات میں ان کو اللہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس موقع پہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری گزرتی ہے. اچھا, پھر ایک اور علامت کیا ہے عملی نفاق کی؟ جہاد سے گریز کرنا, اوائڈ کرنا جہاد کو. جانی قربانی دینا یا مال کی یا آرام کی قربانی دینا, دین نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنا, یہ اس کا دل بالکل نہیں چاہتا, بہت اریٹیٹ ہوتا ہے اس بات سے. کہتے یہ ڈیمانڈز نہ کرو مجھ سے, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, میرے پاس فرصت نہیں ہے, میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا, میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے دین کا, بس نماز پڑھ رہا ہوں کافی ہے نا, حجاب کر لیا میں نے بس کافی ہے, سارا دین نافذ کرنا میری رسپانسبلٹی, سارا میں ہی کرتی رہوں, سب کچھ ہم ہی کرتے رہیں کیا؟
وہ بہت خفا ہوتے ہیں اس پہ، ان کو نہیں کرنا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 4 علامات بتائی ہیں۔ 4 من کننا فیہ کان منافقا خالصا، 4 صفات ہیں من کننا فیہ، جن میں یہ 4 صفات ہوں گی، وہ کیا ہوگا؟ کانا منافقا خالصا، پکا 100% منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک ہوگی، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اس میں نفاق کی ایک کیٹیگری پائی جائے گی، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے۔ تو کیا 4 علامات بتائیں؟ اذا اؤتمن خان، کہ جب کوئی امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے، مال ہو، راز ہو، حفاظت نہیں کرتے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ کمپلسو ہیبیچول لائرز، افواہیں، جھوٹے بہانے، مبالغہ آمیز گفتگو، لچھے دار باتیں، مذاق میں بھی جھوٹ، سنجیدگی میں بھی جھوٹ۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے وفا نہیں کرتا، وعدے کی وفا نہیں ہے، آرام سے پرومس کر کے توڑ دے گا، آرام سے کمٹمنٹ کر کے توڑ دے گا، کمٹمنٹ پورا کر کے پھر اپنے آپ کو نکال لیا اس بانڈ سے، وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کی ہے کہ ٹھیک ہے میں مثال کے طور پہ 6 مہینے آپ کی مدد کروں گی، 6 مہینے پورے ہو گئے اور آپ نے کمٹمنٹ پورا کر لیا، الحمدللہ۔ نہیں، منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کمٹمنٹ کرتا ہے، الگ ٹپ بیچ میں چھوڑ دے گا، ذمہ داری لے کر پیچھے ہٹ جائے گا، تو یہ بھی نفاق ہے۔ اور چوتھی علامت آپ نے بتائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑے کا کبھی کوئی وقت آ جائے، کوئی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ انسان جھگڑ پڑتا ہے، فجر آپ ہی سے باہر ہو جاتا ہے، اوور ایموشنل، چیخ پکار، گالم گلوچ، مار پٹائی پہ ہوتا رہے گا، الد الخصام، حد سے زیادہ جھگڑنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابغض الرجال الی اللہ الد الخصام، سب سے زیادہ اللہ کو جن لوگوں سے بغض ہے وہ ہیں جو کہ بہت زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھے کہ جھگڑنا جو ہے وہ کوئی شان ہے میری، میں تو کسی کو چھوڑتی ہی نہیں، کوئی ایک کہتا ہے میں 4 سنا دیتی ہوں، اس کو لوگ ڈرتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ ہرگز مومن جھگڑالو نہیں ہوتا، اور جب جھگڑا ہوتا بھی ہے وہ قابو سے باہر نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ سب علامات کس کی ہیں جو اتنی ساری ہم نے دیکھی؟ سب نفاق الاصغر کی علامات ہیں۔ تو نفاق الاصغر کفر نہیں ہے، اس پہ یعنی خلود فی النار کی وعید نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو نفاق الاصغر یہ کفر نہیں ہے بلکہ معصیت ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ سب چیزیں۔ لیکن ہم خوش نہ ہوں اس لیے کہ اگر ان کا علاج نہیں کیا، جو یہ اللہ تعالیٰ نے علامات بتائی ہیں، اگر ان خرابیوں پر، گناہوں پر دوام اختیار کر لیا تو پھر یہ انسان کو نفاق اکبر تک بھی لے جاتی ہیں۔ تو علامات پہچان کر اصلاح کر لینی چاہیے، ایسا نہ ہو پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے۔ اکثر اور بیشتر منافق غیر شعوری ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ان کو اسلام اچھا لگتا ہے، ان کو اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے، لیکن بس اپنی عادات، اپنے کردار پر انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی، تزکیہ نہیں کرتے اپنا، اس محبت کا اس طرح اظہار نہیں کرتے، اس جذبے کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ عملی طور پہ اظہار نہیں کر رہے ہوتے جیسے کرنا چاہیے۔ یہ ان کی کمزوری ہے جو نفاق تک ان کو لے جاتی ہے، اخلاق پر محنت نہیں کرتے دراصل۔ تو بہرحال ان علامات کو انسان پہچانے، نفاق سے لاپرواہ ہونا خود نفاق کی علامت ہے۔ اور کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے، نفاق اصغر میں کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، پیسے والے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، غریب ہوں، جاہل ہوں، کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے۔ یہ دراصل معاشرے کی بیماری ہیں، یہ دراصل اسلام کے قلعے کی کمزوری ہیں۔ کچھ نہ کچھ ایمان بھی ساتھ ہے لیکن نفاق بھی ہے۔ اچھا، ایک اور نفاق کی علامت جو پکے نفاق کی علامت ہے نا،
پکا منافق جو ہوتا ہے وہ شعوری والا نفاق جس کا ذکر ہم نے کیا تھا، نفاق اکبر. پکے منافق کی علامت یہ ہے کہ گناہ کر کے کبھی استغفار نہیں کرتا، کبھی نہیں کہتا اللہ سے کہ اللہ مجھے تو معاف کر دے. اور پکے منافق کو کسی اور کا استغفار کرنا بھی فائدہ نہیں دیتا، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو. یہ جو کچا پکا منافق ہوتا ہے نا، نفاق اصغر والا جو منافق ہوتا ہے، نمازوں میں سستی کر رہا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، وعدہ خلافی کر دیتا ہے، اس کے اندر ڈر ہوتا ہے اللہ کا، وہ اس کو اندازہ جب ہو جاتا ہے تو معافی مانگتا ہے اللہ سے. اور ایسے جو کچے منافق ہوتے ہیں ان کو کسی اور کا استغفار فائدہ بھی دیتا ہے، لیکن پکے منافقوں کو کسی کا استغفار بالکل فائدہ نہیں دیتا. تو یہ جو موقع ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہاں اللہ نے نفاق اکبر کا ذکر کیا ہے. کیا ریزن ہے اس کا؟ کیوں آپ سے میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ یہاں نفاق اکبر کا ذکر ہے آیت نمبر 67 میں؟ ذرا سوچیے کیا ریزن ہے جی. اس کی وعید دیکھیں، آیت 68 کو تبھی ساتھ تلاوت کی ہے، ساتھ پڑھیے. 68 دیکھیں کیا کیا لکھا ہے بتائیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، نمبر 1 علامت کہ اللہ نے ان کو کپل کیا ہے کافروں کے ساتھ. تو یہ کون ہے؟ یہ اعتقادی کفر رکھنے والے، اعتقادی نفاق رکھنے والے لوگ ہیں، نفاق اکبر. نمبر 2 کیا وعدہ کیا؟ نار جہنم، جس میں خلد فی النار کا اللہ نے وعدہ کیا ان سے. نمبر 3 کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. اور چوتھا کیا ہے؟ مقیم ہے عذاب. تو یہ نفاق اصغر پہ نہیں ہے، یہ ساری وعیدیں یہ نفاق اکبر کے لیے ہیں. اٹرنل عذاب ان کا مقدر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور جہنم میں پڑے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اور یہ پہلے نہیں ہیں جو اس طرح کے منافق ہیں، اس سے پہلے بھی منافق گزر چکے ہیں. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں. تو یہ بتا دیا کہ تم پہلے کو نرالے منافق نہیں ہو، اے عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے، پکے منافق تھے. ہم تو بنی اسرائیل میں ہر طرح کا نفاق کا شیٹ پڑھتے چلے آئے ہیں. ایک پوری قوم ہے جو کہ ایک عبرت کی علامت کے طور پہ اللہ نے پیش کی ہمارے آگے. دنیا کی شان و شوکت، دنیا کا گلیمر ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے. دین، ایمان، اللہ کی محبت بیچ کر انہوں نے نفاق خریدا ہے باقاعدہ، اور رشتوں کی محبت نے ان کو منافق بنا دیا، مگر فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. جو اللہ نے نصیب میں لکھا تھا اتنا ہی ملا، نو مور نو لیس. اپنی نااہلی، اللہ رسول سے بغاوت کی، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا جتنی سمیٹنی چاہیے انہوں نے سمیٹی، لیکن ملی اتنی جتنی کہ اللہ نے دی. اور جو خذتم کالذی خاضوا جو اللہ نے فرمایا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ منافق پھر دلائل دیتے ہیں. دیکھیں کٹر سے کٹر بھی جو منافق ہوتا ہے نا، یا پکے سے پکا جو کافر بھی ہوتا ہے، بہرحال اس کا ضمیر اس کو کبھی نہ کبھی چٹکی لیتا ضرور ہے. اندر جو اللہ نے روح رکھی ہے وہ کبھی نہ کبھی جاگتی ضرور ہے، اور وہ کہتی ہے تم کیا کر رہے ہو یہ. تو یہ اپنی نااہلی اور اللہ رسول سے بغاوت پر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عجیب و غریب دلیلیں دیتے ہیں تاکہ اپنے اللہ رسول کی دشمنی کو جسٹیفائی کر سکیں.
کہ جو ہم کہہ رہے ہیں. اچھا جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ 3 میجر ٹائٹلز ہیں، 3 میجر. نمبر 1 کہتے ہیں لاجیکل ہے، نمبر 2 کہتے ہیں ریشنل ہے، نمبر 3 کہتے ہیں ہیومین ہے. دس از دا موسٹ ہیومین پاتھ دیٹ وی ہیو ٹیکن. اور کہتے ہیں کہ دین تو ان ہیومین ہے، دین تو ظلم کرتا ہے انسانوں کے اوپر، دین تو پابندیاں لگاتا ہے، اس کے اندر تو برداشت ہی نہیں ہے اور ٹالرنس. یاد رکھیں آپ ان ٹائٹلز کے تحت پھر یہ خذ تم کالذی خاضوا والا معاملہ چلتا ہے. پھر یہ ان باتوں پہ بحثیں کرتے ہیں کہ اسلام انٹالرنٹ ہے، اسلام ایکسکلوسیو ہے، اسلام اللاجیکل ہے، irrational ہے، انہیومین ہے. اس میں تو انسانوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، اس میں تو انسانوں کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، انڈیپینڈنس کرو کر لی ہے ہماری. یہ ان ٹائٹلز کے تحت آپ دیکھیں دنیا میں جتنا اس وقت شور اور غل مچ رہا ہے دین کے خلاف، وہ انہی عنوانات کے تحت مچ رہا ہے سارے کا سارا. تو یہ عین شیطانی رویہ ہے. جو نیکیاں کی اللہ نے کہا وہ سب ان کی برباد ہو گئیں، نقصان میں یہ پڑے رہے. دنیا بھی اتنی ہی ملی جتنی ایمان کے ساتھ ملتی. ہاں البتہ اپنی آخرت انہوں نے کھو دی، آخرت ان کو نہیں ملے گی. اور پھر کہا جا رہا ہے الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ اسی کے منافق بہرحال اپنے اسکرپچر تو پڑھتا ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل کے منافق تھے یا وہ عیسائیوں میں سے منافق تھے یا مسلمانوں میں سے منافق تھے، ان کو بہرحال یہ سب باتیں تو پتہ ہیں. ان کو سب کے کانوں پر یہ واقعات پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے کانوں پر بھی پڑے ہوئے ہیں. کس کس کے؟ قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفکات. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا. اتتم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یہ پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا، یہ اللہ کی شان نہیں تھی کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر آپ ہی وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. تو 6 قوموں کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور خاص طور پہ یہ عرب کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں یہ ساری قومیں عرب کے آس پاس عراق میں، شام میں، یمن میں آباد تھیں. ہر قوم پر مختلف طرح کا عذاب آیا اور یہ سب ان کے اپنے کرتوتوں کا حشر تھا، اپنے کرتوتوں کا انجام تھا، ان کے اپنے کرتوتوں کی کمائی تھی.